सुनो हुसैनियों, किसके लिए? इस बंदे के लिए। ये चांद की रोशनी किसके लिए? इस बंदे के लिए। ये रात का सन्नाटा किसके लिए? इस बंदे के लिए। ये दिन का उजाला किसके लिए? इस बंदे के लिए। ये समंदरों की रवानी किसके लिए? इस बंदे के लिए। अब एक और बात है कि जिस पर इंसान हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज की वीडियो है मजलिस का व्लॉग है। हम लोग जा रहे हैं मजलिस में हेलकली ज़ैनबिया, जहाँ पर स्पेशली मजलिस पढ़ने के लिए ईरान से मौलाना साहब आए हुए हैं, मौलाना सलमान नामदार, जो यहाँ के रेज़िडेंट मौलाना है। और बस हमें यहाँ पर जो अल कायम फाउंडेशन अभी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जो यहाँ के शियाज़, जो यहाँ पे जो टर्किश पासपोर्ट होल्डर है, जो यहाँ के मर्द है, उन्होंने एक फ़ाउंडेशन बनाई है, अल कायम फाउंडेशन इस्तांबुल। तो उनकी जानिब से हमें जो एसएन यूथ में जो दूर दूर दराज रहते हैं उन लोगों को फ़्री ट्रांसपोर्ट दिया जाता है। पूरे ही मुहर्रम के 10 दिन हमें फ़्री ट्रांसपोर्ट मिला था अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने मेरी पुरानी वीडियो में बताया था। तो जब भी यहाँ पर भी मजलिस अरेंज हो रही है ऑफ एंड ऑन, तो वो लोग ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं फ़्री एसएन यूथ और बेलिगदुज़ू से। तो हम लोग जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के पॉइंट पर, जहाँ पर बस खड़ी होगी और सारे ही मोमिनात वहाँ जमा होंगे और वहाँ से हमें ले जाया जाएगा हेलकली ज़ैनबिया। तो हमारे साथ रहिए, ये सफ़र देखिए ज़ैनबिया का। और बस ये एक एक कदम जो हम चल रहे हैं, हम यही समझ रहे हैं कि हम नजफ़ से करबला वॉक कर रहे हैं, क्योंकि जो नहीं जा सकता है वो इन दिनों जितना भी वॉक करता है इसी नीयत से वॉक करता है कि वो नजफ़ से करबला नाम हुसैन वॉक कर रहा है। अल्लाह सबको जाना नसीब करे, हर बार जाना नसीब करे, हर साल हर महीने जाना नसीब करे। जितना जा सकते हैं उतना जाए, क्योंकि करबला जब पहले के ज़माने में बहुत मुश्किल था जाना, जब आपको ऊँटों पर घोड़ों पर जाना पड़ता था, बहुत लंबा सफ़र था। उस वक्त लोग सोचते थे कि ज़िंदगी में हम एक बार चले गए तो गनीमत है। मगर अब जितना ट्रांसपोर्ट, इतना टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना ट्रांसपोर्ट इजी हो गया है, वहाँ जाना इतना इजी हो गया है, और वो भी उन लोगों के लिए जिनके लिए एकदम बाजू में है ईरान इराक़। जैसे हम टर्की में रहते हैं, यहाँ से ईरान इराक़ सिर्फ $200-300 का डिस्टेंस है। खैर पैसा तो नहीं ले जाता वहाँ पर, ऑफ़ कोर्स इन्विटेशन होना चाहिए, लेकिन हमारी नीयत भी होनी चाहिए कि हम जाएं। इतना करीब होने के बावजूद अगर हम ना जाएं तो हमारे पर खुदा हमें सवाल करेगा कि तू तेरे हबीब के घर क्यों नहीं गया। तो अब हम जा रहे हैं, पहुँच चुके हैं बेलिगदुज़ू स्टेशन पर। अब यहाँ से हम लेंगे बस और जाएंगे ज़ैनबिया मस्जिद में। और हमारा बस यही नीयत है, हमने बहुत कोशिश की है कि हम अरबईन पर पहुंच सके, करबला यहाँ से पहुंच सके, और शायद हमारा अगर लिखा होगा किस्मत तो हम करबला ज़रूर जाएंगे यहाँ से। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा के लिए बस एकदम ही दिल परेशान था, तो हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। अब देखते हैं वीज़ा आती है या नहीं आती है। इंशाल्लाह जो अगर वीज़ा आ गई, लेकिन उसके बाद भी मौला का बुलावा होगा तो ही हम ज़री तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जब भी मजलिस जाते हैं यही सोचते हैं कि हम करबला के लिए वॉक कर कर जा रहे हैं। आज इतनी गर्मी है, एक्सट्रीम हॉट है, और मेरा बेटा यही कह रहा है कि आप लोग इतनी गर्मी को यहाँ की बर्दाश्त नहीं हो रही, तो अरबईन की गर्मी जो वहाँ पर 50 डिग्री है वो कैसे बर्दाश्त होगी। तो यही सोचो कि हम करबला में वॉक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बेलिगदुज़ू में मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जो जिन्हें होता है कि एयरपोर्ट जाना होता है, तो बेलिगदुज़ू पे यहाँ पर हेवेस्ट का पॉइंट है। आप देख सकते हैं सामने एक बड़ी बस खड़ी हुई है, और ये बस हर 15 मिनट्स टू हाफ़ एन आवर के डिस्टेंस में आ रही होती है, जो आपको हर पॉइंट से ले जाती है। तो यहाँ पर ये बेलिगदुज़ू का पॉइंट है, जो यहाँ से सीधा स्ट्रेट आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाती है। आप देख सकते हैं बस खड़ी हुई है, हेवेस्ट खड़ी हुई है, और पैसेंजर उसमें लोड हो रहे हैं। तो ये हेवेस्ट का पॉइंट है। इस वीडियो में आपको ये भी बता दूँ, देखिए ये हेवेस्ट का पॉइंट है, ये पीछे जो बस खड़ी है ये हमारी बस है जो हमें मस्जिद ले जाएगी। तो बस इंशाअल्लाह वहाँ जाके मुलाकात होती है। हमारे साथ रहिए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें वीडियो पर। ये बस है, ये इन्होंने बस करके दी, अल कायम फाउंडेशन ने फ्री बस सर्विसेज अवेलेबल की है। अल्लाह उनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, क्योंकि कहते हैं ना कि नाम हुसैन आप 1 रुपया भी निकालो तो
آپ کو ڈبل ملتا ہے۔ تو انہوں نے اتنا خرچہ کیا ہے، پروردگار ان کے رزق میں اضافہ کرے، ان کی فیملی کو شاد و آباد رکھے۔ اور بس ہم زینبیہ پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی یہ زینبیہ ہے۔ یہ زینبیہ جو جمی یہاں پر ہے، یہ یورپ کی سب سے بڑی جعفریہ مسجد ہے، اور اتنا بڑا پیچھے گراؤنڈ ہے جہاں پر جلوس ہوا تھا۔ اب ہم جا رہے ہیں اوپر فرسٹ فلور پر، جہاں پر پاکستانیوں کو اسپیس اویلیبل کی گئی ہے فور مجلس۔ الحمدللہ جو یہاں آ سکتے ہیں، جن کا نام مجلس میں لکھا ہوتا ہے، وہ ضرور پہنچتا ہے۔ میں یہ کہاں پڑھ رہا ہوں جس کے رونے اور سسکیوں کی صدا آج تک سلطان سے گونجتی ہے، وہ مظلوم بیوی کی مظلوم ماں بیوی رباب سلام اللہ، جو اپنی معصوم بچی کی چیزیں سن کر بے بسی کے آنسو بہاتی رہی۔ ان دو مظلوم بیویوں کے لیے بلندتر صلوات۔ ماں کہتی تھی اٹھ جا میری جان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جا میری جان سکینہ۔ گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ تھوڑا نزدیک آ جائیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو، اور یہ جو درمیان کا فاصلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ ضرور پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان ایام میں ذکر سید الشہداء برپا کر سکیں۔ یقیناً مقام شکر ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا، اور یہ فرش بچھانے والے، یہ ذکر کرنے والے، یہ مجلس پڑھنے والے، یہ نوحے پڑھنے والے، یہ تبرک تقسیم کرنے والے، خصوصاً مجلس میں شریک ہونے والے، یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کی وجہ سے مجلس وجود میں آ رہی ہے، بلکہ یہ توفیق پروردگار ہے کہ پروردگار نے، لیکن اس ذکر کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اس ذکر کی ضرورت ہے۔ یہ ذکر ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے بلکہ ہماری بقا اس ذکر کی وجہ سے ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے یہ توفیق دی کہ ہم اس ذکر میں شامل ہو سکیں، کیونکہ اگر صاحب عزا اجازت نہ دے تو نہ کوئی اس بارگاہ میں کچھ بول سکتا ہے، نہ کوئی کچھ سن سکتا ہے، نہ کوئی یہاں پر شریک ہو سکتا ہے۔ یہ صاحب عزا کی اجازت ہے کہ جس کی بدولت ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ عبادت ہے، اور آج کی یہ مجلس خصوصاً یہ ایام اس امام سے منسوب ہے کہ جسے زین العابدین کہا گیا۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو ہے کہ جسے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ موضوع، یہ بات ہمارے اور آپ کے دلوں تک اتر جائے۔ پروردگار عالم کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے انسانوں کی ضرورت سے پہلے ان تمام چیزوں کو خلق کر دیا کہ جس کی ضرورت انسان کو آنے والے وقت میں ہونے والی تھی۔
तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार के लिए है कि जिसने अपने बंदों को बिन मांगे वो सब कुछ अता कर दिया, कि जो उसकी ज़रूरत का सबब या उसकी बहा का रीज़न हो सकता था। तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार के लिए है कि जिसने लफ्ज़े कुन में इस कायनात को खल्क़ किया। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए है कि जिसने अपनी तमाम मखलूक़ात में हिकमतों को पोशीदा रखा। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए है कि जिसने इस ज़मीन में हिकमत को पोशीदा रखा। जब उसने इस ज़मीन के फर्श को बनाया तो इतना नरम बनाया कि चलने वाला चलते हुए इसमें धंस न जाए, और बैक वक्त इसी ज़मीन को अगर सख्त बनाया तो ऐसा बनाया कि बारिश शबनम बर्दाश्त न करने वाला मामूली सा पौधा भी इसके सीने को चाक करता हुआ उसकी हिकमत की गवाही दे। क्या कहना उस परवरदिगार का, क्या कहना उस मुसव्विर हकीकी का कि जिसने करोड़ों बनाए मगर एक को एक में मिलने न दिया। क्या कहना उस मुसव्विर का कि जिसने करोड़ों नक्शे बनाए मगर एक को एक से मिलने न दिया। न अंदाज से अंदाज मिला, न गुफ्तार से गुफ्तार मिली, न सीरत से सीरत मिली, न सूरत से सूरत मिली, न तकल्लुम से तकल्लुम मिला, न तबस्सुम से तबस्सुम मिला, न आवाज़ से आवाज़ मिली, न अंदाज से अंदाज मिला। अब कोई ये न कहे कि ये बनाने वाले की मजबूरी थी कि जब कलम उठा एक नया नक्शा, एक नई तस्वीर सामने आई, उसने आवाज दी मैं मजबूर नहीं मुख्तार हूँ, मैं करोड़ों बनाऊंगा मगर एक को एक में मिलने तो दूंगा, और जब मिलाऊंगा तो 12 ऐसे मिलाऊंगा कि ना अंदाज से अंदाज में फर्क आएगा, न गुफ्तार से गुफ्तार में फर्क आएगा, न सीरत से सीरत में फर्क आएगा, न तकल्लुम से तकल्लुम में फर्क आएगा, न तबस्सुम से तबस्सुम में फर्क आएगा। वो चलेंगे तो बशाने मोहम्मद, वो उठेंगे तो बशाने मोहम्मद, वो बैठेंगे तो बशाने मोहम्मद, वो लेटेंगे तो बशाने मोहम्मद। यही वजह है कि इसी सिलसिले मोहम्मद के 5वें को जब जाबिर ने नाबीना होने के बावजूद चलता हुआ महसूस किया, देखा नहीं बल्कि नाबीना थे, जब चलता हुआ महसूस किया तो कहा मोहम्मद चल रहे हैं। और इसी सिलसिले के पहले को जब कुफ्फार ने चादर के नीचे लेटा हुआ देखा तो बगैर देखे कहा कि मोहम्मद लेटे हुए। ये करम है उस खुदा का कि उसने जितने नक्शे बनाए एक को एक में मिलने न दिया। तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार के लिए है कि उसने इन तमाम चीज़ों को बंदों के लिए खल्क़ फरमा दिया। उसने ये ज़मीन का फर्श बिछाया, ये आसमान का शामियाना लगाया, ये बुलंद व बाला पहाड़ खल्क़ फरमाए, ये समंदरों को रवानी अता फरमाए, ये दरख्तों को पैदा किया, दरख्तों के फलों को लेकर आया, फूलों में खुशबुओं को रखा। क्यों रखा? कि मेरा ये जो बंदा है कि जिसे मैं अपने लिए खल्क़ कर रहा हूँ उससे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है, लिहाजा बगैर मांगे हुए इन तमाम चीज़ों को अता कर दिया। आप इंसान जरा किसके लिए? इस बंदे के लिए। ये चांद की रोशनी किसके लिए? इस बंदे के लिए। ये रात का सन्नाटा किसके लिए? इस बंदे के लिए। ये दिन का उजाला किसके लिए? इस बंदे के लिए। ये समंदरों की रवानी किसके लिए? इस बंदे के लिए। अब एक और बात है कि जिस पर इंसान अगर गौर व फिक्र करे तो उसे एहसास होगा कि ये इंसान कितना कीमती है। इंसान जरा तसव्वुर करके बताए कि परवरदिगार आलम ने ये जितनी चीजें खल्क़ फरमाई है, क्या ये खल्क़ होने के बाद हर इंसान के दरमियान में डिवाइड हो रही है या हर कोई उसका 100% फायदा उठाता है? सोचे जरा, गौर करे इंसान कि अगर ये सूरज खल्क़ फरमाया है परवरदिगार आलम ने, ये सिर्फ मेरे लिए खल्क़ फरमाया है, इसमें आप शामिल नहीं है। अगर आप ये फिक्र कर रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए किया है। और क्यों कह रहा हूं, अगर ये सब में डिवाइड हो रहा होता तो कुछ जर्रा आपकी किस्मत में आता, कुछ आपकी किस्मत में आता, कुछ आपकी किस्मत में आता, यही है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। परवरदिगार आलम ने इन चीजों
چیزوں کو فقط ایک انسان کے لیے خلق کیا، اگر میں غور و فکر کروں تو یہ پوری کائنات کا نظام ہے وہ میرے لیے ہے. یہ زمین کا فرش میرے لیے بچھایا جا رہا ہے، یہ آسمان میرے لیے خلق ہو رہا ہے، یہ ستارے میرے لیے جگمگا رہے ہیں. یہ اتنا بڑا نظام کہ جو 1,24,000 پیغمبر کا ہے یہ صرف میرے لیے ہے. اور مجھے کیوں خلق کیا؟ پروردگار کہہ رہا ہے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے. تو گویا کہ یہ تمام چیزیں جو پروردگار خلق کر رہا ہے یہ انسانوں کے لیے خلق کر رہا ہے. ذرا غور و فکر کرے کہ یہ جتنی چیزیں خلق ہو رہی ہے یہ کبھی بھی اپنی نعمتوں کو انسان تک پہنچانے کے لیے اس سے بغاوت نہیں کرتی. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس زمین نے انسانوں کو اپنے اوپر چلنے سے روک دیا ہو. کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ آج پانی کی جگہ کچھ اور برسے گا. نہیں، جو چیز جس کام کے لیے خلق ہوئی ہے، جس بندے کے استفادے کے لیے خلق ہوئی ہے وہ اس کو عطا ہو رہی ہے. زمین پر یہی انسان چل رہا ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آج ہوا نہیں چلے گی لہذا کوئی سانس نہیں لے پائے گا. ایسا باقی ہوا کہ اسی پروردگار کے سامنے کہ جس نے اسے یہ تمام نعمتیں دی تھی، اسی پروردگار کے سامنے کہ جس نے اسے خلق کیا تھا، اسی پروردگار کے سامنے آ کے اعلان کر رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی. ایک سوال پڑھتے محمد و آل محمد کا علی کا بچوں کو ایک اور سوال پڑھتے محمد و آل محمد. میری گزارش ہے جن کے بچے ہیں مائیں یا جو ان کے والد یہاں پر بیٹھے ہیں یا انہیں کونے میں لے کر بیٹھے یا انہیں اپنے ساتھ رکھے تاکہ جو مجلس کا میں خود بھول جاتا ہوں مجھے پڑھنا کیا ہوتا ہے. ایک سوال پڑھتے محمد و آل محمد. لیکن یہی حسن ہے، یہ بچے یہیں پر کھیل کر تربیت پائیں گے اور جانیں گے کہ یہ عزا کا سلسلہ اور یہ مرحلہ ہے کیا. بہرحال ایک اور سوال پڑھنا بات پہنچ رہی ہے. یہ انسان کہ جس کے لیے تمام مخلوقات کو خلق کیا، یہ تمام مخلوقات انسانوں سے بغاوت نہیں کرتی. انسان ذرا غور و فکر کرے اگر لمحے کے لیے اگر یہ چیزیں بغاوت کرنے لگے تو انسانوں کا حشر کیا ہوگا. یہ زمین کا فرش پروردگار نے انسانوں کے لیے بنایا تھا، اگر لمحے کے لیے بغاوت کرتی ہے تو زلزلے کے نام پر لاکھوں لوگ اس کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں. ہے نہیں، یہ سمندروں کی روانی پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے خلق کی تھی. لمحے بھر کے لیے طغیانی کرتی ہے تو سونامی کے نام پہ کئی شہر بہہ جاتے ہیں. یہ بارش جو رحمت ہے، باران رحمت، اگر لمحے بھر کے لیے اس قدر سے زیادہ برس جائے تو نہ جانے سیلاب کی زد میں کتنے گاؤں اور کتنے گھر آ جاتے ہیں. گویا کہ یہ تمام چیزیں جو پروردگار خلق کر رہا ہے اگر لمحے بھر کے لیے اپنے کام سے ہٹ کر کچھ اور کرنے لگے تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے. پروردگار عالم نے ہمیں اپنے لیے خلق فرمایا تھا کہ انسان باقی ہو گیا، اور انسان باقی ہوا تو کیسا ہوا؟ اس نے عبادت سے انکار کر دیا، اس نے سر جھکانے سے انکار کر دیا، اس نے اپنے کام سے ہٹ کر کچھ اور کرنے لگے تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے. پروردگار عالم نے ہمیں اپنے لیے خلق فرمایا تھا، یہ انسان باغی ہو گیا، اور انسان باغی ہوا تو کیسا ہوا؟ اس نے عبادت سے انکار کر دیا، اس نے سر جھکانے سے انکار کر دیا، اس نے آواز دی ہمیں تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں تھی. رب کہنا کہ میں خدا ہوں اور اس کے بعد اعلیٰ کی قید لگانا کہ میں تمہارا خدا جو ہے اس سے بھی نعوذ باللہ خاکم رحم انا ربکم الاعلیٰ، میں اس سے بھی بڑا ہوں. کیا کرے موسیٰ؟ آئے بات ہے رب العزت میں میرے پروردگار کہ موسیٰ باغی ہو گیا ہے، موسیٰ باغی ہو گیا ہے. اچھا کرے تو کیا کرے؟ موسیٰ نے آواز دی میرے پروردگار کچھ دنوں کے لیے اس کے رزق کو بند کر دے، اس سے پتہ چل جائے گا خدا کون ہے بندہ کون ہے. جیسے ہی موسیٰ نے یہ کہا پروردگار عالم نے آواز دی موسیٰ اگر فرعون بندہ ہو کر بندگی بھول جائے تو کیا میں رحمان ہو کر رحمانیت چھوڑ دوں؟ وہ بندہ ہو کر اگر بندگی بھول جائے تو کیا میں رحمان ہو کر رحمانیت چھوڑ دوں؟ وہ بندہ تھا وہ بھول گیا، میں رحمان ہوں، میرا کرم سب پر اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے تم پر ہے، وہ بھی میرا بندہ ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی خدا جہاں تک مجھے یاد ہے جناب نوح کا واقعہ ہے اور جناب موسیٰ کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ جناب نوح کو پروردگار عالم نے حکم دیا جب جناب نوح نے تبلیغ کی ہے. 900 برس کا عرصہ ہے تبلیغ کا، 900 برس کا. ہر دن یہ عالم ہے پتھر مارے جاتے ہیں، پتھروں میں دب جاتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں پتھروں کو ہٹاتے ہیں، اپنے پروں کو پھیرتے ہیں، شفا ملتی ہے. دوسرے دن پھر یہی سلسلہ. جب یہ قوم نہ مانی تو جناب موسیٰ نے کہا، جناب نوح نے کہا ہے میرے پروردگار ان پر عذاب نازل فرما دے، ان پر عذاب نازل فرما دے. آواز قدرت ہے میرے نبی
میں تمہاری باتوں کو مان لوں گا، ایک کام کرو مٹی کے برتن بناؤ اور میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ جناب نوح نے مٹی کا برتن بنایا، بارگاہ رب العزت کو پیش کیا، آواز دی سے توڑ دو، توڑ دیا، کہا پھر بناؤ، پھر بنایا، پھر پیش کیا، پھر توڑا، کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن ایسا آیا نبی خدا نے ہاتھوں کو جوڑا، میرے پروردگار اب ان ہاتھوں کو شرم آتی ہے کہ جن ہاتھوں سے اسے بناتا ہوں تو انہی ہاتھوں سے اسے توڑنے کا حکم دے دیتا ہے، اب ان ہاتھوں کو شرم آتی ہے۔ آواز قدرت آئی، اے میرے نبی، اے میرے بندے، تجھے یہ بے جان مٹی کے برتن توڑتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے؟ تو میرے ان بندوں پر عذاب نازل کرنے کی بات کر رہا تھا جسے ہم نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، گویا کہ اس کا کرم مسلسل ہمارے اوپر جاری ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو غفلت کی نیند میں ہے، اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اپنی فطرت پہ خلق فرمایا تھا۔ اب یہ مستقل اپنے آپ میں ایک موضوع ہے کہ جس پر انشاءاللہ گفتگو ہونی چاہیے، اور آئندہ میں کروں گا بھی، کہ ہم نے انسانوں کو فطرت الہی پر، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی فطرت پہ خلق فرمایا۔ فطرت خدا کیا ہے؟ فطرت خدا یعنی توحید۔ یہ انسان، آپ نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو شیپ لے لیتی ہیں، بچے لوگ کھیلتے بھی اس سے، کلے وغیرہ جو ہوتے ہیں، سلائمز ہوتی ہے، کلے ہوتے ہیں، جو آپ جس شیپ میں ڈالو گے وہ انسان اس طرح نہیں تھا، خدا نے اسے اپنی فطرت پہ خلق کر کے بھیجا تھا۔ فطرت انسانی فطرت خدا تھی۔ پھر ہوا کیا کہ یہ انسان اس کائنات میں آ کے گناہ کرنے لگا؟ یہ مقام فکر ہے یا نہیں ہے؟ کہ ایسی کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے اس دنیا میں آ کر وہ انسان کی جو فطرت خدا پر خلق ہو رہا ہو، خداوند عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہو کہ ہم نے انسانوں کو اپنی فطرت پر خلق کیا ہے، اپنی فطرت کا مطلب فطرت توحید پر خلق کیا ہے۔ پھر ہوا کیا کہ انسان دنیا میں آ کر رہ گیا؟ ہوا یہ کہ اس کائنات کی ضرورت تھی جسم۔ انسان نام ہے دو وجود کا، ایک کا نام ہے روح، ایک کا نام ہے جسم۔ یہ روح جو تھی یہ فطرت الہی پر خلق ہوئی تھی، یعنی کہ روح وہ تھی کہ جس کے سامنے جب خداوند عالم نے اعلان کیا اور یہ کہا کہ کیا ہم تمہارے خدا نہیں ہیں، کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں، تب نے آواز دی قالوا بلا، کہ ہاں تو میرا پروردگار ہے۔ کب عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے جسے قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، تو روحیں وہ تھی کہ جو فطرت الہی پر خلق ہوئی تھی، وہ جانتی تھی کہ توحید کیا ہے، وہ جانتی تھی کہ خدا پرستی کیا ہے، وہ جانتی تھی کہ ہمیں عبادت کرنا ہے۔ اس کے اندر فطرت میں توحید تھی۔ توحید کے معنی کیا ہے؟ فطرت خدا کے معنی کیا ہے؟ وہ خود بخود اچھائی کی طرف جا رہی تھی۔ مگر انسانوں کو اس کائنات میں بھیجا گیا، تو چونکہ اس کائنات میں بھیجا گیا ایک مٹیریلسٹک جگہ پر بھیجا گیا، تو پھر اس روح کے ساتھ ضرورت تھی ایک جسم کی۔ جب اس جسم اور روح کو ملایا گیا تو اب جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں۔ جسم چاہتا ہے کہ اسے کھانا مل جائے، جسم چاہتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا جائے، لیکن روح کہتی ہے پیٹ بھرو لیکن دیکھنا حرام نہ ہو۔ یہ جسم تھا جو یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ مجھے حلال کی طرف بڑھنا ہے یا حرام کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ جسم اپنی ضرورت کے تقاضے کو پورا کرنا چاہتی تھی، روح اپنے تقاضوں کو چاہتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کسی بھی گناہ کی وادی میں پہلی مرتبہ قدم رکھتا ہے، اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، یہ روح آواز دیتی ہے کہ نہیں، تو جہاں پر جا رہا ہے یہ جگہ تیرے جانے والی نہیں ہے۔ لیکن یہ جسم کی ضرورت تھی، اس نے کہا نہیں، مجھے مال دنیا چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے، لہذا وہ پیسوں کے بغیر حاصل نہیں ہوگی، لہذا وہ گناہ کی طرف بڑھا، وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی طرف بڑھا۔ ایک طرف روح تھی کہ جو اس سے جنگ کر رہی تھی، یہ آپسی جنگ وہ تھی کہ کبھی انسان یہاں پر اپنے جسم کو قوی کر دیتا ہے اور روح کی آواز مدھم پڑ جاتی ہے۔ کچھ آسان خدا وہ ہوتے ہیں جو اپنی روح کی آواز کو بلند کر لیتے ہیں، جسم کی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہے۔ الغرض اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، اور جب انسان اس گناہوں کی وادی میں پہلی مرتبہ بڑھا تو اس کے قدم بھی لڑکھڑا رہے تھے، اس کی روح بھی آواز دے رہی تھی۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں، میں مثال دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ انسان آدھی رات میں اگر اپنے گھر پر جائے، اپنے گھر پر بغیر ڈرے ہوئے بیل بجائے گا، نوک کرے گا، آواز کرے گا، اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ روح مطمئن ہے۔ اور یہی انسان اگر کسی اور کے گھر میں وارد ہو رہا ہے تو دن کا اجالا بھی کیوں نہ ہو، قدم کو آہستہ اٹھائے گا۔ وہ اگر ایک سوئی بھی گر جائے گی تو اس آواز سے ڈر جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کی فطرت یہ جان رہی تھی کہ جو یہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ لیکن جب انسان اس وادی میں چلتا چلا جاتا ہے، پہلے کھانا چاہیے،
جذبات نے کہا نہیں پہلے بچوں کو کھلاؤں گی. عقل رات کہتی رہی کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے, جذبات نے کہا نہیں پہلے بچے کو سلاؤں گی. تو یہ کیا تھا؟ یہ پروردگار عالم کا نظام تھا جو عورت میں جذبات کو اوپر رکھا, مردوں میں عقل کو اوپر رکھا. عقل کیوں اوپر رکھا؟ کہ یہ کمانا جانتا ہے, یہ سنبھالنا جانتا ہے, یہ چیزوں کو لانا جانتا ہے. اگر یہاں جذبات سے کام لے گا تو اچھا تاجر نہیں بن سکتا, یہاں جذبات سے کام لے گا تو ہمیشہ نقصان میں رہے گا. لہٰذا عقل کو پہلے رکھا. تربیت کی جب باری آئی, عورتوں کی جب باری آئی, ہم جذبات کو پہلے رکھیں گے. قربانیاں عقل نہیں دیتی, عقل تو کہتی ہے اپنا مال بچا لو, اپنی اولاد بچا لو, اپنا گھر بچا لو. قربانیاں جذبات دیتے ہیں, قربانیاں جذبات دیتے ہیں کہ جو اولاد بھی قربان کر دیتی ہے, گھر بھی قربان کر دیتی ہے. تو عورت کا جو کیریکٹر تھا اس دنیا نے چاہا کہ اس فطرت کو تبدیل کرے, لہٰذا انہوں نے برابری کی پالیسی لے کر آ گئے, فیمنزم کا جھنڈا اٹھا لیا. انہوں نے کہا کہ عورت آزاد ہے, جب بچہ پیدا کرنا چاہے تب کرے, اس پر کوئی مجبوری نہیں ہے, اسے بچوں کی ضرورت نہیں ہے ترقی کرنے کے لیے. لیکن بائی ڈیفالٹ جذبات غالب تھے, لہٰذا اس کی آغوش کسی کو چاہ رہی تھی کہ وہ بچے کو پیار کرے. اس دنیا نے اس آغوش سے بچہ کو چھین لیا لیکن اس جذبات کو بدل نہ پائے. اب فرق کیا آیا؟ بچہ کو چلا گیا, لیکن آج وہ ممتا کسی کو پیار کرنا چاہتی ہے تو گود میں کتا یا بلی ہی لے کر صحیح وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چونکہ جذبات غالب تھے, عقل نیچے تھی, لہٰذا یہ اس کی ضرورت تھی. تم نے اس سے ضرورت کو چھین کر تم نے اسے ایک نیا مقصد دینا چاہا. تو یہ ایک فکر کہ جس نے کہا خدا کچھ نہیں. دوسری فکر آئی, اس نے کہا یہ دنیا کچھ غور و فکر کرے تو اسے احساس ہوگا کہ یہ انسان کتنا قیمتی ہے. انسان ذرا تصور کر کے بتائے کہ پروردگار عالم نے یہ جتنی چیزیں خلق فرمائی ہے, کیا یہ خلق ہونے کے بعد ہر انسان کے درمیان میں ڈیوائڈ ہو رہی ہے یا ہر کوئی اس کا 100% فائدہ اٹھاتا ہے؟ سوچے ذرا, غور کرے انسان کہ اگر یہ سورج خلق فرمایا ہے پروردگار عالم نے, یہ صرف میرے لیے خلق فرمایا ہے, اس میں آپ شامل نہیں ہے. اگر آپ یہ فکر کر رہے ہیں تو صرف آپ کے لیے کیا ہے. اور کیوں کہہ رہا ہوں, اگر یہ سب میں ڈیوائڈ ہو رہا ہوتا تو کچھ ذرہ آپ کی قسمت میں آتا, کچھ آپ کی قسمت میں آتا, کچھ آپ کی قسمت میں آتا, یہی ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم نے ان چیزوں کو فقط ایک انسان کے لیے خلق کیا. اگر میں غور و فکر کروں تو یہ پوری کائنات کا نظام ہے وہ میرے لیے ہے. یہ زمین کا فرش میرے لیے بچھایا جا رہا ہے, یہ آسمان میرے لیے خلق ہو رہا ہے, یہ ستارے میرے لیے جگمگا رہے ہیں. یہ اتنا بڑا نظام کہ جو 1,24,000 پیغمبر کا ہے یہ صرف میرے لیے ہے. اور مجھے کیوں خلق کیا؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے. تو گویا کہ یہ تمام چیزیں جو پروردگار خلق کر رہا ہے یہ انسانوں کے لیے خلق کر رہا ہے. ذرا غور و فکر کرے کہ یہ جتنی چیزیں خلق ہو رہی ہے یہ کبھی بھی اپنی نعمتوں کو انسان تک پہنچانے کے لیے اس سے بغاوت نہیں کرتی. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس زمین نے انسانوں کو اپنے اوپر چلنے سے روک دیا ہو. کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ آج پانی کی جگہ کچھ اور برسے گا. نہیں, جو چیز جس کام کے لیے خلق ہوئی ہے, جس بندے کے استفادے کے لیے خلق ہوئی ہے وہ اس کو عطا ہو رہی ہے. زمین پر یہی انسان چل رہا ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آج ہوا نہیں چلے گی لہذا کوئی سانس نہیں لے پائے گا. الحمدللہ مجلس ختم ہو گئی ہے اور اب یہاں پر نیاز تقسیم ہو رہی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختصر سی کمیونٹی ہے لیکن الحمدللہ پراپر طریقے سے ہمیشہ یہاں پر مجلسیں اور ولادتوں کا انتظام ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہاں پر بھی تعداد شیعوں کی بڑھتی جائے گی. اور ہمارے ساتھ رہیے, چینل کو سبسکرائب کریں. یہاں پر آپ کو بہت ساری اس طریقے کی ریلیجس اور دوسری انفارمیٹیو ٹرکی کی ویڈیوز ملے گی. اور چینل کو لوگوں کے ساتھ زیادہ شیئر کریں. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سارے بچے ہیں جو یہاں پہ والنٹیئر کر رہے ہیں اور اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے. ماشاءاللہ سے یہاں پر آ کے بہت بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کربلا کی زمین پر ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ اسٹے ٹیون وتھ اس. یہ ہمیں یہاں پہ نیاز ملی ہے ماشاءاللہ سے رول اور آئرن.